السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت خوارج کے موضوع پر یہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے ایک اور درس سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کا یہ درس جو ہے یہ 13واں درس ہے خوارج کے موضوع پر۔ اور آج کے درس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو اصل موضوع ہے آج کے اس درس کا، وہ ہے بعض ما کتب عن الخوارج۔ بعض ایسی کتابوں کا تذکرہ ہوگا، مختصراً میں صرف نام بتانے پر اکتفا کروں گا، جن میں خوارج کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی طالب علم یہ کہے کہ میں خوارج کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو ذرا مجھے خوارج کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں مجھے 10-12 کتابوں کے نام بتائیے۔ تو اس حوالے سے جو گفتگو ہے اسے شروع کرنے سے پہلے میں سابقہ درس کی طرف تھوڑا سا لوٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا وقت اس وقت مجھے کم پڑا تھا۔ جب میں نے وہ ریکارڈ کیا تو مجھے لگا کہ کچھ چیزیں اس میں رہ گئیں۔ ایک چیز یہ ہے، وہ جو درس ہے وہ تھا خوارج کے بارے میں سلف کا کیا موقف ہے، کیا خوارج کافر قرار دیے جائیں گے یا کافر نہیں قرار دیے جائیں گے۔ من جملہ طور پر 4 نقطے اس میں یا 4 قول سامنے آئے تھے۔ ایک یہ کہ سلف میں سے جنہوں نے انہیں کافر قرار دیا، دوسرا یہ کہ جمہور اہل علم سلف و خلف میں سے وہ ہیں جنہوں نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، اور تیسرا نقطہ یہ کہ بعض علماء نے ان کے بارے میں توقف سے کام لیا ہے، اور بعض جو ہیں انہوں نے ان کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی حکم میں سب کو شامل کرنا شاید انصاف نہیں ہوگا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی جن کے پاس کفریہ اعمال ہیں، لہذا ان کو عام مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرنا یہ تساہل ہوگا، اور ان میں سے خوارج میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیوں خوارج ہیں، جن کا استحصال کیا گیا ہوگا، جن کو شیطانی عناصر رکھنے والے لوگوں نے بہکایا ہوگا۔ تو ایسے بھی ان میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں خوارج کی خصلتیں ان میں ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ عقائد ان میں ہوں۔ تو علی کل حال ان کو بھی کافر قرار دینا، اس میں کسی حد تک ان کے بارے میں جو ہے یہ سلف کا جو موقف رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے کسی حد تک انصاف نہیں ہوگا۔ تو علی کل حال جن علماء کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ان کو کافر قرار دیا ہے، اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول سے یہ بات کہی گئی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی ظاہر سے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرف مائل ہے، وہ بھی انہیں کافر قرار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ کے باب باندھنے کا تعلق ہے، اگر اس پر پھر سے غور کیا جائے تو شاید لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس طرف مائل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خوارج کو ملحدین کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو نافرمان لوگ ہیں عاصی وغیرہ ان کے لیے الگ باب باندھا ہے۔ یہی ابن حجر رحمہ اللہ کے استدلال کا جو ہے ظاہر ہے، اور ان کے استدلال کی یہی اساس ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو خوارج کو ملحدین کے ساتھ جوڑا ہے، تو پھر انہوں نے ملحدین کے بارے میں جو احادیث ذکر کی ہے وہ ایسی احادیث نہیں ہے جو کفار کے بارے میں ہوں۔ تو یہ نقطہ بعض اہل علم نے یہاں پر سمجھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، شاید امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس قول کی طرف مائل نہیں ہے۔ البتہ جس طرح جملہ سلف کا خوارج کے بارے میں موقف سخت ترین موقف تھا، یعنی کفر نہیں، کفر کے بغیر، یہ ضروری نہیں کہ کفر ہی کا حکم عائد کیا جائے، لیکن سلف نے خوارج کے بارے میں قطعی طور کوئی ڈیل نہیں دی، اور قطعی طور کوئی ان کے ساتھ نرمی نہیں کی ہے، بلکہ جس طرح خوارج کا سخت ترین موقف، خوارج کے بارے میں سلف کا سخت ترین موقف تھا،
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہاں اسی موقف کی پیروی کرتے ہوئے ان کو عام نافرمانوں سے زیادہ ملحدین کے ساتھ جوڑا، جہاں کفار مراد نہیں ہے لیکن سخت قسم کے گناہگار مراد ہیں۔ چونکہ جہاں تک سلف کا تعلق ہے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے اعلان جہاد بھی کیا ہے۔ تو اس طرح سلف سے جہاں تک ثابت ہے، سلف نے ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے سختی کی ہے، کسی قسم کی کوئی ان کے بارے میں نرمی نہیں کی ہے، البتہ کفر کا حکم بھی ان پر عائد نہیں کیا ہے۔ سلف کا موقف ان کے بارے میں، ان کے بدعت سے اور ان کے آراء سے جو ڈرانے کے بارے میں ہے اور تحذیر کے بارے میں، وہ بالکل واضح اور اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نرمی کی گنجائش نہیں ہے، نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ نقطہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سلف نے ان کو کافر نہیں کہا تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ سلف نے ان کے ساتھ نرمی برتی ہے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک طرف سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجدہ حروری کے بارے میں سنا کہ وہ مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے اپنی تلوار اپنے نیام سے نکالی اور ان کے خلاف جو ہے وہ تیار رہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے ساتھ بات کرنے کے لیے روانہ کیا کہ آپ جا کر خوارج کے ساتھ بات کر لو۔ ان کے ساتھ انہوں نے بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح عون بن عبداللہ کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں بھیجا کہ آپ خوارج کے ساتھ بات کریں۔ یہ ان کے ساتھ بحث مناظرہ یہ ساری چیزیں جاری تھی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ اور فرماتے تھے انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار یا نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، انہوں نے کچھ ایسی آیتیں لی جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو انہوں نے ان کو مومنوں کے بارے میں جو ہے استعمال کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ سے حروریہ اور مارکہ وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ کافر ہیں، تو انہوں نے کہا اعفنی من ھذا، مجھے اس سے آپ دور ہی رکھیں، وقل کما جاء فیہم فی الحدیث، اور وہی الفاظ کہیے جو ان کے بارے میں حدیث میں آئے ہیں، یعنی انہم مارکہ ویقاتلون، یعنی کہ یہ مارکہ ہیں، یعنی یہ دین سے خارج ہیں اور ان کے خلاف جو ہے جنگ کی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مسائل امام احمد للنسابوری اس میں ہے۔ تو علا کل حال یہ جو امام احمد رحمہ اللہ کا موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے، ان کے موقف میں غالب یہی ہے کہ وہ خوارج کے بارے میں جو ہے توقف کرتے ہیں، اور جہاں انہوں نے صراحت کی تو وہاں انہوں نے کہا یہ کافر نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جو اقوال ہیں سلف کے، حسن بصری رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ خوارج کے بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا یہ حیارا سکارا لیسو یہودن ولا نصارا ولا مجوسن فیعذرون، تو انہوں نے کہا کہ ان کا عذر مانا جائے گا، یہ یہود نصارا یا مجوس نہیں ہے، البتہ یہ دین کے بارے میں حیران ہیں، یہ دین کے بارے میں مجنون ہیں۔ اور ان سے کہا گیا کہ خربیہ نامی جگہ پر ایک شخص خارجی بنا ہے، تو انہوں نے کہا المسکین رأى منکرا فانکرہ فوقع فیما هو انکر منہ، کہا کہ یہ مسکین ہے، اس نے منکر دیکھا تو منکر کا اعتراض کرنے کے لیے نکلا، تو جس منکر پر اعتراض کر رہا تھا اس سے سخت منکر میں خود واقع ہوا، یعنی خروج اس منکر سے زیادہ سخت چیز ہے۔ اور اسی طرح امام آجوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کسی خارجی کو دیکھیں گے کہ جو مسلمان حاکم کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور مسلمان حاکم کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر کے اس کی جگہ دوسرے حاکم کو نصب کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا جو بھی شخص ایسے خارجی کو دیکھے فلا یغتر بقراءتہ للقرآن ولا بطول قیامہ فی الصلاۃ ولا بدوام صیامہ ولا بحسن الفاظہ فی العلم اذا کان مذہبہ مذہب الخوارج،
کہا جب ایسے شخص کا مذہب خارجی مذہب ہو تو کسی کو اس کے قراءت قرآن سے اور طویل قیام سے اور روزوں سے اور علم میں اچھے الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہے، جہاں تک اس کا موقف خوارجی موقف ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سلف سے مروی ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خوارج کے بارے میں کس قدر شدت اختیار کی ہے۔ اسی طرح امام آجوری کہتے ہیں باب ضم الخوارج، باب خوارج کی مذمت کے بارے میں، اور پھر کہا قال محمد ابن الحسین لم يختلف العلماء قدیما ولا حدیثا على فی ان الخوارج قوم سوء عصاة للہ ولرسولہ، کہ سلف میں علماء کو قدیماً و حدیثاً کبھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہوا کہ خوارج ایک بہت بری قوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھیں، واجتہدوا فی العبادہ، اگرچہ وہ عبادت میں محنت بھی کریں، فلیس ذلک بنافع لہم، یہ چیزیں انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اور پھر طویل کلام انہوں نے ذکر کیا ہے محمد ابن الحسین کا۔ ابن بطہ نے قتادہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، گمراہی ہے، تو قتادہ نے کہا ان لم یکن الحروریہ والسبیعیہ فلا ادری من ہم، اگر یہ خوارج اور سبیعیہ یعنی حروری یعنی خوارج اور سبیعیہ یعنی عبداللہ بن سبا کی جماعت، وہ لوگ اس آیت سے مراد نہیں ہوں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس آیت سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ یعنی یہ تاکید ہے، اور تاکیداً قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے خوارج اور سبیعیہ مراد ہیں، سبیعیہ یعنی اصحاب عبداللہ ابن سبا۔ تو لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کو قتل کیا جائے گا، اور جو انہیں قتل کرے اس کو اجر ہے۔ تو اس نقطے پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں کہ عام لوگ ان کو قتل کریں گے، پھر تو وہ بھی خوارج ہو جائیں گے، کیونکہ خوارج عام لوگوں کے خون کو بہانا حلال سمجھتے ہیں۔ ہاں، قاضی وقت ان پر حجت قائم کرے گا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ طور پر ان کے پاس عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، انہیں سمجھایا، بار بار دعوت دی، جب وہ نہیں مانے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کو 3 چیزوں سے منع نہیں کروں گا، نہ میں آپ کے ساتھ یہی اپنی طرف سے جنگ کی پیش قدمی کروں گا، نہ میں آپ کو مساجد سے دور رکھوں گا، اور نہ میں آپ کو بیت المال کے حقوق سے دور رکھوں گا۔ میں آپ کو بیت المال کے حقوق بھی دوں گا، مساجد میں آپ کو آنے جانے دوں گا، یعنی مسلمانوں جیسا برتاؤ کروں گا، اور نہ میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ جنگ کی پیش قدمی کروں گا۔ لیکن پھر وہ لوگ جب ایک ایک کر کے جمع ہو گئے ایک جگہ پر مدینہ سے کوفہ سے باہر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور انہوں نے چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر حملہ کرے، تو تب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ان کے ساتھ جو ہے نہروان کی جنگ کی۔ تو علی کل حال حضرت عبداللہ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قتل کیا جائے گا، ان کے قتل سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کافر ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ جو نافرمان مسلمان ہو، کبھی گناہگار مسلمان کے بارے میں شرعاً قصاص کے طور پر یا مثلا کسی اور حکم میں قتل کی سزا ہو سکتی ہے، خاص طور پر قصاص میں قتل کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو علماء نے، بہت سارے علماء نے فرمایا یقتلون لافسادہم لا لکفرہم، بہت سے علماء نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے فساد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، ان کے کفر کی وجہ سے نہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَ لَمْ يُكَفِّرُوا الْخَوَارِجَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَهُمْ وَكَانَ عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ من الصحابہ يصلون خلف نجدۃ الحروری۔ فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کہ صحابہ نے خوارج کو کافر نہیں قرار دیا، ایک دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دوسرے صحابہ نجدہ حروری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ، خاص کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ خوارج شر خلق اللہ من شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شر پسند لوگ ہیں، سب سے زیادہ بدترین لوگ ہیں۔
اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجدہ حروری کے ساتھ باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ان کے مسائل کا جواب دیتے تھے، اور آپس میں دونوں مناظرہ کرتے تھے قرآن کے تفسیر کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایام ہیں ان کے حوالے سے۔ اسی طرح نافع بن ازرق جو خارجی ہے، ان کے سوالات کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ تو جہاں تک خوارج کا تعلق ہے، ان کے ساتھ سلف نے بہت سختی کی ہے، شدت کی ہے، اور سلف نے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی، کیونکہ ان کا فتنہ ہی بہت سخت ہے۔ یہ سلف نے جو ان کے ساتھ رعایت نہیں برتی ہے بلکہ ان کو بدترین مخلوق سمجھا ہے، وہ ان کے اس فتنے اور ان کے اس جرم کی سنگینی کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی طالب علم یا کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ شاید خوارج کا فتنہ عام فتنہ ہے، چلو مسلمانوں نے ان کو یا جمہور سلف نے ان کو کافر قرار نہیں دیا ہے لہذا ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی، نہیں، بلکہ اگرچہ سلف نے ان کو کافر قرار نہیں دیا ہے، کافر قرار دینا الگ بات ہے، لیکن سلف نے ان کے بارے میں کہا ہے واضح طور پر کہ ان سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، اور واضح طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شرار خلق اللہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن خباب بن ارد کو اور ان کی جو بیوی ان کے ساتھ تھی اسے قتل کیا، اور بدترین طریقے سے قتل کیا۔ شاید مجھے یاد ہے خوارج کے کسی درس میں شاید میں نے کہا تھا خباب بن ارد کو، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو آج یہ آخری درس ہے، اس بات کی بھی تصحیح کی جائے۔ وہ دراصل ہے عبداللہ ابن خباب الارد، عبداللہ بن خباب بن الارد کے بیٹے، یعنی عبداللہ بن خباب کے، یعنی عبداللہ ابن خباب یعنی خباب بن ارد کے بیٹے عبداللہ۔ تو علا کل حال یہ جو خوارج کا فتنہ ہے یہ بہت سخت فتنہ ہے۔ اب سلف نے دو موقف اختیار کیے ہیں، یا ہم کہیں گے علماء نے دو موقف اختیار کیے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کافر ہے، جیسے ہمارے اس زمانے کے بہت بڑے امام شیخ ابن باز رحمہ اللہ، وہ اس طرف گئے ہیں کہ خوارج کافر ہے، لیکن شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ جو ان سے پہلے کے سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، وہ ان کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ آج کے جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں وہ کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ صالح فوزان ان کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، دوسرے جو بڑے بڑے ائمہ اس زمانے کے ہیں، وہ ان کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بدعت دوسری تمام بدعتوں سے بدترین بدعت ہے۔ اور شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ کا یہ بھی قول میں نے سنا، انہوں نے کہا ہے کہ یقتلون لفسادہم لا لکفرہم، کہ انہیں ان کے فساد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، یعنی ان کا فساد بہت سخت ہے۔ اور یہ جو زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، محاربین جو ہیں زمین میں جو جنگ و جدال پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں 4 قسم کی سزا سنائی ہے کہ جو لوگ یہ محاربین ہیں اور ان کو قتل کیا جائے گا، ان کا مال لیا جائے گا، اور بعض صورتوں میں تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے اطراف سے ان کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی اطراف سے مطلب یہ ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پیر کاٹا جائے گا۔ تو اس صورت میں پتہ چلتا ہے کہ محاربین کی جو سزا ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے بیان کی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جو لوگ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یعنی اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اگر بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کیا جائے، اس زمین سے ہی نکالا جائے جس زمین میں وہ لوگ فساد کرتے ہوں۔ تو یہ 4 قسم کی سزائیں ہیں، علماء نے ذکر کیا ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت، بہرحال علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ 4 قسم کی سزائیں کس صورت میں ان کو دینی ہوں گی۔ تو علی کل حال یہاں پر جو مجھے نقطہ آپ سے شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ اگر کوئی دونوں اقوال کو یعنی سلف نے یا علماء میں سے جنہوں نے ان کو کافر قرار دیا اور جنہوں نے کافر نہیں کہا، اگر دونوں کو جمع کرنا چاہے تو بہترین صورت ہے جو غالب ایواجی حفظہ اللہ نے ذکر کی ہے، بہترین صورت ہے کہ جو ان میں سے ایسی حرکت کرے، ایسا عقیدہ رکھے جس عقیدے سے کفر لازم آتا ہو، کسی کا بھی کفر، چاہے وہ خارجی ہو یا نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے شیخ ابن باز کے قول کو اس پر محمول کرتے ہوئے ان لوگوں کو کافر سمجھا جائے گا، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے خود بھی فرمایا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان عقائد کی وجہ سے خوارج کافر ہے۔ تو جن لوگوں میں کفر اعمال ہوں گے تو قاضی وقت ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دے سکتا ہے، اور جن میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کا فتنہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن دوسرے تمام فتنوں سے بدترین فتنہ ہے۔ خوارج کا فتنہ یعنی جس طرح ہم کبھی کہتے ہیں حدیث میں روزے رکھو، روزوں جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں خوارج سے بچو، خوارج جیسا کوئی دوسرا فتنہ بدترین فتنہ نہیں ہے۔ اور اب ایک اور نقطہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوارج آپ کے یا مطلب کسی علاقے میں کوئی خارجی ہو اور وہ خارجی اگر مر جائے تو کیا خارجی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، یہ علماء سے سوال پوچھا گیا ہے، اور اس کے جواب میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ جو شخص خوارج کو کافر سمجھتا ہو تو وہ خارجی کا جنازہ نہ پڑھے، اور جو شخص خوارج کو کافر نہ سمجھتا ہو تو وہ خارجی کے جنازے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پوچھا گیا کہ کیا خوارج کے لیے رحمہ اللہ کہا جا سکتا ہے، مثلا ابھی آپ کے سامنے کسی خارجی کا نام لیں گے، کیا رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جو شخص خوارج کو کافر سمجھتا ہو وہ ان کو رحمہ اللہ نہ کہے، اور جو شخص خوارج کو کافر نہ سمجھتا ہو وہ ان کو رحمہ اللہ کہہ سکتا ہے۔ خوارج میں سے کچھ خوارجیوں کی حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری ان کو کافر نہیں قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر امام بخاری ان کو کافر قرار دیتے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح بخاری میں کسی ایسی حدیث کو ذکر ہی نہیں کرتے کہ جس کا راوی کافر ہو، کیونکہ کفر عدل کے مخالف ہے، اور عادل کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ راوی مسلم ہو، اور اگر آپ کسی راوی کو کافر قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قطعاً عادل نہیں مانتے ہیں، اور جب آپ نے راوی کو عادل مانا اور اس راوی کی حدیث صحیح بخاری میں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ خوارج کو من جملہ طور پر جو ہے کافر نہیں قرار دیتے تھے۔ معروف خارجی عمران بن حطان کی حدیث ایک سے زیادہ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، تو وہ رؤوس من رأس الخوارج اس کے بارے میں کہا گیا ہے، من رأس الخوارج اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب خوارج کے علماء کا ذکر آتا ہے تو وہاں شعراء میں سے عمران ابن حطان کا ذکر آتا ہے، من شعراء الخوارج، وہ شاعر جس نے اپنی شاعری، جس نے اپنا فن خوارج کے لیے استعمال کیا، اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے خلاف ہی استعمال کیا ہوگا، تو ان کے حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ علماء نے ان کے اس شر سے لوگوں کو متنبہ کیا ہے لیکن ان کو کافر بھی نہیں کہا ہے۔ تو یہ سابقہ درس کے بارے میں کسی حد تک تفصیل تھی جو رہ گئی تھی، اس وقت مجھے موقع پورا نہیں ملا تھا۔ آج کے اس درس میں جو اضافی نقطہ کہنا تھا وہ میں 1-2 منٹ میں کوشش کروں گا، وہ ہے خوارج کے بارے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ بات تو روز اول سے ہی میں ان دروس میں آپ کو کہتا رہا کہ خوارج کی اپنی کتابیں موجود نہیں ہیں، خوارج کی اپنی کتابیں، یعنی کوئی خارجی ہو وہ کہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ خوارج کے بارے میں ہے، جس میں خوارج کے فرقے، عقائد، نام، دوسری تفصیل، تاریخی پس منظر، وہ ساری چیزیں موجود ہوتی، ایسا کوئی ان کا اپنا سورس نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے سیکنڈری سورسز یوز کرتے ہیں، پرائمری سورس جو ہے خوارج کے بارے میں کوئی پرائمری سورس نہیں ہے، سیکنڈری سورس یوز کرتے ہیں، اور سیکنڈری سورسز کی
جو حیثیت ہمارے پاس ہے وہی پرائمری سورسز کی حیثیت ہے، یعنی ہمارے پاس خوارج کے بارے میں جو سیکنڈری سورسز ہیں انہی کو ہم پرائمری سورسز سمجھ کر کے ان پہ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان علماء نے ان کے بارے میں عدل و انصاف کیا ہے، اور مسلمان علماء کا ان کے بارے میں عدل و انصاف کی نشانی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، وہ اتنے زیادہ گمراہ ہیں، خوارجی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اہل سنت و جماعت کا انصاف دیکھیے اپنے مخالف کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو فوراً کافر قرار نہیں دیا۔ یہ انصاف ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو جو اہل سنت والجماعت اس قسم کے اعلیٰ پیمانے کے انصاف سے متصف ہوں، ان کی کتابیں انشاءاللہ تعالی خوارج کے بارے میں پرائمری سورسز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جو کتابیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، آپ دیکھیے صحیح بخاری شریف میں احادیث ہیں ان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں احادیث بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے عظیم اور سب سے پرائمری سورس خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں۔ ان کے بعد ان کے احادیث کی شروحات، شرح صحیح بخاری فتح الباری جو ہے، یا شرح صحیح مسلم امام نووی کی شرح، یا قاضی ابن العربی کی شرح جو ترمذی شریف کی انہوں نے عارضۃ الاحوزی شرح کی ہے، قاضی ابن العربی المالکی رحمہ اللہ، ان کی شرح جو ہے، اور اسی طرح سے جو دوسری شروحات ہے امام سیوطی کی کتب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یا یہ ساری شروحات خوارج کے بارے میں تفصیل سے ان کتابوں میں خوارج کے بارے میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ الگ سے فرق کی جو کتابیں ہیں، مسلمان علماء نے جو فرق پر کتابیں لکھی ہے، مثلا ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین، امام شہرستانی کی کتاب ہے الملل والنحل، امام جرجانی کی کتاب ہے ابو قاہر الجرجانی البغدادی کی کتاب ہے الفرق بین الفرق، اور ابن حزم کی کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، اور اسی طرح التنبیہ والرد علی اہل الاہواء والبدع للملتی، یہ کتاب ہے التبصیر فی امور الدین للاسفرائینی۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو عمومی طور پر فرق کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ مذاہبی معاصرہ کے بارے میں جو آج کل کتابیں ہیں، آج کے زمانے میں جو مذاہبی معاصرہ پر کتابیں پائی جاتی ہیں، جیسے غالب ایواجی کی فرق معاصرہ تنتسب الی الاسلام، دور جدید کے کچھ فرقے جو اسلام کی طرف منسوب ہیں، اور اسی طرح جو وامی کی طرف سے الموسوعہ المیسرہ فی المذاہب والادیان، جو وامی کی طرف سے یعنی ندوہ عالم اسلامی کی طرف سے جو کتاب چھپی ہے، موسوعہ چھپی ہے، انسائکلوپیڈیا، فرقوں کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا اور مذاہب معاصرہ کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا چھاپی گئی ہے، اس میں آپ خوارج کا موضوع پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح کچھ کتابیں خوارج کے موضوع پر ہی لکھی گئی ہیں، خاص ہے خوارج کے لیے۔ ہاں، اس سے پہلے فرق المسلمین والمشرکین رازی کی کتاب ہے، یا المواقف ایک اور کتاب ہے، ای جی کی کتاب ہے۔ لیکن علی کل حال میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا امانت داری کے طور پر کہ یہ جو کتابوں کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں، میں نے خود یہ ساری کتابیں نہیں پڑھی ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ شاید استاد نے یہ ساری کتابیں خود پڑھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں گے، پہلے آپ شروع کا مطالعہ کریں، شروع حدیث کا، اور پھر ایسے علماء کا جو اہل سنت کے ہاں موثوق بہم ہوں، اور جب آپ ان چیزوں میں راسخ ہو جائیں گے، پھر اگر آپ اطلاع کے طور پر جیسے آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ چیزیں، اس کے طور پر پھر اگر آپ دوسری کتابیں بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ ورنہ اگر آپ پہلے ہی کوئی ایسی کتاب ان کے بارے میں پڑھیں گے جو کسی بدعتی نے لکھی ہو، تو اللہ تعالی رحم کرے، ممکن ہے آپ کے دل کے کسی کونے میں خوارج کی ہمدردی کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو خوارج کے بارے میں خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا غالب ایواجی نے ہی ماجسٹر کا رسالہ لکھا ہے الخوارج تاریخہم و آراؤہم الاعتقادیہ و موقف الاسلام منہا، غالب ایواجی کی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے دکتور عمار طالبی کی آراء الخوارج، خوارج کی آراء، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے دکتور لطیفہ بکائی، ان کی کتاب ہے حرکت الخوارج نشأتها و تطورها الى نہایت العہد الاموی،
सना 37 हिजरी से सना 132 हिजरी तक का उन्होंने खवारिज के बारे में जो है इस जमाने का तज़किरा किया है। और ये किताब रिसाला दुक्तूरा है, यानी दुक्तूरा का रिसाला है। जामिया ट्यूनिस में, ट्यूनिस यूनिवर्सिटी में इसे पीएचडी डिग्री के लिए वहाँ के तारीख के शोबा में पेश किया गया है और इस पर जो है इसको मुशर्रफ जिद्दन का दर्जा मौलिफ को मिला है। और ये सना 1996 में ये किताब जामिया ट्यूनिस में रिसाला दुक्तूरा के लिए यानी पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए ये किताब पेश की गई है। तो ये किताब है। इसी तरह अगर आप इससे आगे चलते हैं तो एक और रिसाला है, रिसाला दुक्तूरा है शायद ये भी, इसका नाम है तअसीरुल मुअतज़िला फिल खवारिज व शिआ अस्बाबुहु व मज़ाहिरुहु। तअसीरुल मुअतज़िला, मुअतज़िला की तासीर, मुअतज़िला ने कितना असर पैदा किया है अपनी तरफ से खवारिज और शिया में, इसके असबाब और इसके अलामतें क्या थी। हाँ, ये माजिस्टर का रिसाला है जामिया मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया में किस्मुल अक़ीदा वल मज़ाहिब अल मुआसिरा में पेश किया गया है सना 1419 हिजरी को, 1419 हिजरी को ये पेश किया गया। ये रिसाला ये एमए की थीसिस है, ये जामिया मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया ममलकत सऊदी अरबिया में ये पेश किया गया। और इसका मौलिफ जो है इस किताब का वो है अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल कादिर अल हिफ्जी, अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल कादिर अल हिफ्जी। ये किताब बाज़ाब्ता तौर पर दारुल उंदुलुस अल खज़रा जद्दा ने शाया की है। दारुल उंदुलुस अल खज़रा जद्दा से सना 2000 में ये किताब एक वॉल्यूम में जो है शाया हुई है। तो ये भी इस मौजू पर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी किताब होगी। मैंने तो ज़ाती तौर नहीं पढ़ी है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा अमानतदारी के तौर पर कि मैंने ये सारी किताबें खुद नहीं पढ़ी हैं, लेकिन बहुत अच्छी किताब लगती है। और इसी तरह जो है इस मौजू पर फैसल क़ज़्ज़ाज़ जासिम की किताब है हक़ीक़तुल ख़वारिज फ़ी शरई व अबर तारीख़, हक़ीक़तुल ख़वारिज फ़ी शरई व अबर तारीख़, शरीयत में और तारीख की रूह से खवारिज की हकीकत। ये गर्रास, जो गर्रास पब्लिकेशन है कुवैत में, उन्होंने 2005 में ये किताब शाया की है। गर्रास ने 2005 में ये किताब शाया की है। चूंकि ये किताब जो है इसमें शरई तौर पर और तारीखी तौर पर खवारिज की और फिर खवारिज के दौर हाजिर में जो मज़ाहिर है, अलामात हैं, उनको जिक्र किया गया है। तो 3 किस्मों में इस किताब को तकसीम किया गया है। ये सारी किताबें जो हैं ये मुख्तसर हैं, ये मुख्तसर है। आप देखिए ये किताब फैसल क़ज़्ज़ाज़ की ये भी 160 पेजेस हैं, ज़्यादा लंबी किताब नहीं है। तो इसी तरह एक और किताब है यहाँ पर, ये किताब है अल खवारिज फी बिलादिल मगरिब हत्ता मुंतसिफ अल कर्न अर्राबे अल हिजरी, 4वीं सदी हिजरी के निसफ तक खवारिज की तारीख मगरिब में, मराकश में। तो ये फास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर महमूद इस्माइल अब्दुल रज़ाक, डॉक्टर महमूद इस्माइल अब्दुल रज़ाक, ये उनकी किताब है और ये उनका पीएचडी का रिसाला है। ये डॉक्टर जो है ये इनका पीएचडी का रिसाला है, डॉक्टर महमूद इस्माइल अब्दुल रज़ाक। और खवारिज के बारे में जो मतलब जिस किताब से मैंने आपको कुछ नसूस पढ़कर सुनाए हैं और जो ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है किताब, सारी मैंने ये शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ी, लेकिन अला कुल हाल ज़ाती तौर पर मुझे पसंद है। एक तो गालिब इवाजी की किताब मैंने मुझे वो पसंद है, किसी हद तक मैंने वो पढ़ी है। और दूसरी ये अल खवारिज अव्वलुल फ़िरक़ फ़ी तारीख़िल इस्लाम, खवारिज तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला फ़िरका। ये किताब लिखी है डॉक्टर अब्दुल करीम, डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक़ल ने, डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक़ल की किताब है। सिर्फ 129 यानी 129 पेजेस पर मबनी है। दार इशबीलिया ने इसे छापा है 1998 में। दार इशबीलिया ये रियाज में है, दार इशबीलिया ममलकत सऊदी अरबिया रियाज में है। इन्होंने इस किताब को 1998 में छापा है। ये डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक़ल की किताब है
الخوارج اول الفرق فی تاریخ الاسلام. پھر انہوں نے کہا ہے مناہجہم و اصولہم و سماتہم قدیما و حدیثا و موقف السلف منہم. تو یہ ان کی اس کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں. تو علی کل حال یہ کچھ کتابیں جو ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ درس کے آخر پر، یعنی خوارج کے موضوع کے اختتام پر آپ کو کچھ کتابوں کا نام بتاؤں جن کتابوں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو استفادہ ہوگا، اور جن کتابوں کو پڑھنے سے کسی حد تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. معزز سامعین معززین، مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس درس میں اتنا کافی ہے باذن اللہ. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ آج کا درس خوارج کے موضوع پر آخری درس تھا. کل ہم انشاءاللہ تعالی جو دوسرا درس ہوگا کل سے، وہ ہم اباضیہ فرقہ کے بارے میں پڑھیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ اباضیہ خوارج میں سے ہیں تو تب خوارج کا ہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اگر ہم اباضیہ کی بات مانیں، وہ تو خود قطعاً نہیں مانتے ہیں کہ ہم خوارج ہیں، اگر ہم اباضیہ کی بات مانیں تو پھر ہم اباضیہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ الگ ایک فرقہ ہے. تو علی کل حال چاہے وہ خوارج میں سے ہوں یا الگ فرقہ ہو، الگ بات ہے. لیکن کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اباضیہ کے بارے میں پڑھیں گے. آج خوارج کا یہ جو درس ہے، خوارج کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی مکمل ہوتا ہے. آپ سے سننے والوں سے یہ چاہوں گا کہ اگر اس موضوع میں کہیں کوئی نکتہ کہنے سے رہ گیا ہو تو آپ مجھے ضرور مطلع کریں گے. ممکن ہے کہ میں کوئی اضافی درس اس کے بارے میں منعقد کروں گا، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری بات کامل ہے، مکمل ہے، حتمی ہے. مواقف رہ سکتے ہیں اور چیزیں ممکن ہے کہ رہ گئی ہوں جن کو مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی. تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے آراء کی قدر کرتے ہوئے آپ کے آراء کا منتظر رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.